اس جنگ کو پریمپٹ کس نے کیا؟ امریکہ نے نہیں کیا، اسرائیل نے کیا. اسرائیل کی توقعات سے بہت زیادہ اسٹرکٹ رسپانس تھا. ٹرمپ کے جو مسلسل وزٹ رہے ہیں ٹو وائٹ ہاؤس، اسٹیبلش بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یعنی کہ انسٹیگیٹ کرنا یا پری ایمپٹ جو ہے وہ اسرائیل نے کیا. اس وقت جو ماحول ہے ایران کے اندر وہ پوری قوم میں ایک یونٹی پیدا ہوئی ہے، خصوصاً خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد. امریکہ نے جو ایک بلینکٹ سیکیورٹی بلینکٹ پرووائڈ کی ہوئی تھی جی سی سی کو، جنگ مہینوں تک جاتی ہے، ایک طرف اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے اسکرمشز پہلے پاکستان انڈیا کی ایک ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد ایران کی بھی وہ 12 ڈے وار ہو گئی، اور اب پھر یہ. لیکن ان کا تو سارا امپورٹ پہ یہ ڈپینڈنٹ ہے، ان کی تو ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے. کہ یہ جو 4 پرسنالٹیز تھی ان کو ضرور آئیڈینٹیفائی کر کے رکھیں، نیتن یاہو، ٹرمپ، نریندر مودی اور ہمارا قیدی نمبر 804. آج اگر لیٹس سے امریکہ اور اسرائیل ایران سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس سے نیگوشیٹ کریں؟ السلام علیکم ناظرین، میں مہتاب عزیز ہوں اور تذکرہ و تبصرہ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج خالد محمود عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ کراچی میں دورہ تفسیر قرآن کے اندر مشغول ہیں اور اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ وقت آج نہیں دے پائے. اور جو خطے کے حالات ہیں اور دنیا کے جو حالات ہیں، بلکہ اس کو یوں کہا جائے تو وہ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ تذکرہ و تبصرہ کی اگلی جو قسط ہے اس کو جلد ریکارڈ کیا جائے اور پیش کیا جائے. تو آج ہم نے زحمت دی ہے کیوان انور بھائی کو کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم کچھ اپڈیٹس بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے فائنینشیل ایکسپیکٹ کو بھی اسپیشلی ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو جیسا کہ مطلب کیوان بھائی صورتحال اس وقت تو ایسی تیزی سے ہو رہی ہے کہ فوری طور پہ تو اگر آپ دیکھیں تو کل کے دن میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کو دیکھیں اگر تو 3 جو امریکہ کے جنگی جہاز تھے وہ کویت میں مار گرائے گئے. اچھا، اب کویت میں انہوں نے کہا کہ فرینڈلی فائر میں کی ہیں، لیکن ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ یہ جو تینوں جہاز تھے یہ 1 گھنٹے کے اندر ہوئے. مطلب ان کے ہر جہاز کے گرنے کا جو درمیانی وقفہ تھا وہ تقریباً 20 سے 22 منٹ کا رہا ہے. تو 20-22 منٹ میں ایک جہاز تو فرینڈلی فائر سے گر جانا وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک تو خیر اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ ایک میزائل میں اور ایک جو ہوتا ہے ایئر کرافٹ اس میں بہت فرق ہوتا ہے، اس کی ٹریجیکٹری مختلف ہوتی ہے، اس کی اینگل مختلف ہوتا ہے، اور اس کا کنفیوز ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے. اور چونکہ یہ دونوں سیملٹینیسلی جو ہے نا وہ آپریٹ بھی ہو رہے تھے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اچانک سے کچھ چیز ہو گیا تو اس وجہ سے وہ کنفیوژن آ گئی اس میں. لیکن ایک دفعہ تو ہو گیا، چلیں وہ تو مان لی جا سکتی ہے، لیکن اگلے 20-22 منٹ بعد پھر ایک گرا، پھر اگلے 20-22 منٹ بعد تیسرا بھی گر گیا وہاں پہ. تو یہ چیز جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ذرا اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. اور اگر آپ جو بیان بھی دیکھیں تو جو قطر کی منسٹری آف کویت کی منسٹری آف ڈیفنس ہے اس نے یہ کہا کہ ہم اس کی تحقیقات میں تعاون کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی ہے. اچھا، پھر چیزیں جو ڈیولپ ہوئیں اس میں کل کی ایک امریکن جو بڑے کریڈیبل صحافی ہیں انہوں نے خبر دی کہ قطر نے اور سعودیہ نے کچھ موساد کے ایجنٹس پکڑے ہیں جو وہاں پہ بم بلاسٹ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. اس کی پلاننگ تھی ان کی اور وہ چیزیں جمع کر رہے تھے، تو اس کو ہوا. پھر ایک اور واقعہ جو کل کے دن میں ہی ہوا کہ اپنا سعودیہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنری جو ہے اس کے اوپر ایک اٹیک ہوتا ہے اور آئل ریفائنری کو بند کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے کچھ دیر بعد ایران کی طرف سے تردید آتی ہے کہ ہم نے تو کوئی جو ہے وہ فائر نہیں کیا. اور اس کے بارے میں بھی بہت ساری اسپیکولیشنز اس وقت ہم نے دیکھی کہ یہ اسرائیل کا فالس فلیگ آپریشن تھا. تو یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یہ بڑی جو ہے نا وہ مختلف ہے. جو ایک نارمل جنگ تو خیر چل ہی رہی ہے، وہ تو خیر دونوں طرف ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ آج کے دن کی جو سب سے بڑی اپڈیٹ تھی وہ صبح سویرے ریاض کے اندر جو امریکن ایمبیسی تھی اس کے اوپر 3 ایرانی ڈرونز نے اسے ڈائریکٹ ہٹ کیا. اور امارات کا جو بتایا جا رہا ہے کہ بڑا حصہ منجمد ہو گیا ہے. چونکہ ابھی اس کی تفصیلات نہیں ہیں، ظاہر سیکورٹی کے معاملات ہیں تو فوری طور پہ اس کا ایگزیکٹ نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز کہی گئی ہے کہ بڑا حصہ اس کا منہدم ہو گیا ہے. اور یہ اس خطے میں سب سے بڑا جو ہے امریکہ کا سفارت خانہ تھا. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو ایران نے رپلائی دیا ہے اس نے تو
حیران کن حد تک جو ہے وہ پورے خطے کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اسرائیل کی توقعات سے بہت زیادہ اسٹرکٹ رسپانس تھا. جو اسرائیل کے تھنک ٹینکس کی جو رپورٹس آ رہی ہیں, وہاں کے جو جرنلسٹ جو ڈسکشن ہو رہی ہے, اور حتیٰ کہ ان کے جو سرکاری حکام ہیں جو پبلک گیدرنگز میں جو انہوں نے بیانات دیے ہیں, تو سارے مطلب سٹپٹا گئے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے, ان کی تو نہیں تھی. اور پھر اس کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز میرا خیال ہے کہ جو بنیادی اہداف تھے جس کے مطابق انہوں نے کیا تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ ٹارگٹ کریں گے جو لیڈرشپ کو, تو اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور ایک رجیم چینج ہو جائے گا. تو وہ تو الٹا ہو گیا کہ لوگ تو سڑکوں پہ ہیں, لیکن اس سسٹم کی یا اس رجیم کی یا موجودہ جو قیادت ہے اس وقت ایران کی, اس کی حمایت میں لوگ ہیں. اور وہ جو جن لوگوں نے پہلے دن مظاہرہ کیا تھا وہ بالکل غائب ہو چکے ہیں. ایران کے اندر جتنے بھی کریڈیبل سورسز ہیں یا جو وہاں پہ انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں, وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ماحول ہے ایران کے اندر, وہ پوری قوم میں ایک یونٹی پیدا ہوئی ہے, خصوصاً خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد. تو اس کے بعد جو وہ مخالف عنصر تھا وہ کہیں غائب ہو گیا, وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا, تاکہ سوشل میڈیا پہ بھی کوئی بات نہیں ہو رہی ایران کے اندر اس پہ. تو یہ جو ساری سینیریو ہے اس وقت جو ڈیولپ ہو کے ہمارے ساتھ آتا ہے, اس میں تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, ایران تو کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ جو ہے یہ مہینوں تک لے کے جائیں گے, اور اگر واقعی جنگ مہینوں تک جاتی ہے, ایک طرف اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوتی ہے اور پوری آئل سپلائی جو دنیا کی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور دوسری طرف اگر ہم کریں تو ریڈ سی کے اندر بھی جو باب المندب ہے, اسٹریٹ آف باب المندب, وہ بھی جو ہے چوک ہے, اس کے اندر بھی ظاہر ہے ایک طرف ہوتیز بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی. تو یہ دونوں جگہ سے اگر بند ہو جاتی ہے تو 30% جو آئل کی سپلائی ہے وہ تو ساری رک گئی یہاں پہ, اور ایل این جی کی تو میرے خیال میں کوئی 60% سے زیادہ جو ہے نا وہ سپلائی اسی ریجن سے ہوتی ہے. تو یہ صورتحال اگر آ گئی تو کیا دنیا کے اوپر اگلے آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب بھائی, یہ جو پورا سیناریو ہے, دیکھیں اس کے یہ دونوں اسپیکٹس ابھی ہم ڈسکس کریں گے آج انشاءاللہ. ایک تو اس کا جیو پولیٹیکل ہے اور ایک اس کا جیو پولیٹیکل اکنامک اسپیکٹ ہے, اور دونوں ہی ایکولی امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے بھی بات کی کہ یہ ساری جو ظاہر سے ڈیولپنگ سٹوری جو پورا یہ جنگ کا ماحول ہے, لیکن اس میں ایک چیز انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو جنگ تھی یہ اس بیک ڈراپ میں شروع کی گئی کہ جب نیگوسیشنز ہو رہی تھیں. آپ نے دیکھا کہ عمان جو امریکہ کے بہاف پہ نیگوشیٹ کر رہا تھا, میڈیٹ کر رہا تھا, ان کے جو میڈیٹر تھے انہوں نے آ کے بڑا ووکلی کہا کہ وی ور ویری کلوز ٹو این ایگریمنٹ, اور ایران نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری ایکسیپٹ کر لی تھیں, بلکہ پرنسپلی انہوں نے کہا کہ ایگریڈ ہو گئے, پرنسپلی اٹ واز ایگریڈ. تو دیکھیں کہ وہ جو اسپیس تھی جس میں ود ان 48 آورز آپ کی سیکنڈ میٹنگ ہونی تھی جس میں ایک ایگریمنٹ ایکسپیکٹڈ تھی, اس سے پہلے اس جنگ کو پریمپٹ کس نے کیا؟ امریکہ نے نہیں کیا, اسرائیل نے کیا. اور امریکہ کی جو اپنی جو ابھی سینٹ کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, بہرحال اس کو تصدیق ہو جائے گی, وہ یہ ہے کہ ہم نے نہیں کیا لیکن اسرائیل کی چلتی ہوئی جو بینڈ ویگن تھی اس میں ہم بیٹھے ہیں. تو یعنی کہ انسٹیگیٹ کرنا یا پریمپٹ جو ہے وہ اسرائیل نے کیا. تو اس سے ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ واٹ آر دا ریئل آبجیکٹیوز. یہ میں جوڑنا چاہ رہا ہوں ان جاسوسوں کے ساتھ بھی, جیسے آپ نے کہا کہ جس طرح ریاض میں اور شاید قطر میں پکڑے گئے ہیں. تو ظاہر ہے اگر وہ فالس فلیگ آپریشن کر رہے تھے, پھر اس جنگ کو انسٹیگیٹ کرنا, پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کے جو مسلسل وزٹ رہے ہیں ٹو وائٹ ہاؤس انسٹیگیٹنگ کے یہ امریکہ یہ جنگ شروع کرے, جو نتنیاہو کے سوری. تو نتنیاہو کا یہ جو پش کرنا اور اس کے بیک ڈراپ میں وہ ایپسٹین فائلز کا پورا معاملہ اور اس میں ٹرمپ کی انوالومنٹ, اور پھر ایپسٹین کا اسرائیل کا یا موساڈ کا ایک ایجنٹ ہونا جو کہ ایویڈنسز یا یہ ساری جو فائلز تھیں وہ اکٹھی کر, اگر آپ ان ساری کڑیوں کو ملائیں تو ایک پکچر ضرور یہ بنتی ہے کہ اسرائیل واز ڈیسپریٹ کہ اس ریجن کے اندر کیوس کریٹ ہو, اور امریکہ فل فلیج ایک جنگ کے اندر آئے, اور امریکہ آ کے یہ ایک اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں. یہ میں ایک امریکن جنرل کی کل انٹرویو سن رہا تھا, اس کو یہ انہوں نے بیسکلی جو عراق وار تھی اس میں یہ اسٹیٹمنٹ کافی کامن ہوئی تھی, اس کو کہتے ہیں مو دا لان. یعنی کہ یہ کنٹینیوسلی جو ہے نا یہ گھاس کاٹتے رہو, کیپیسٹیز کو ختم کرتے رہو, لیڈرشپس کو ختم کرتے رہو,
تو کہیں یہ تو نہیں ہے، میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ بات تو نہیں ہے کہ اسرائیل یہ پورا ماحول کریٹ کر کے امریکہ کی پوری پاور کو اس میں جھونک کے تو مو دا لان کر رہا ہے، یعنی کہ وہ گریٹر اسرائیل کا آبجیکٹو جس میں ٹیریٹوریل گینز اسرائیل چاہتا ہے، کیا اس سے پہلے یہ زمین ہموار تو نہیں کرنا چاہ رہا؟ تو کچھ تو الٹیریئر موٹیوز ہیں نیتنیاہو کے اور اس ساری جنگ کو انسٹیگیٹ کرنے کے، ورنہ دیکھیں ابھی 8-9 مہینے پہلے ہی سو کالڈ امریکیوں نے بامبنگ کر کے تو ایران کی نیوکلیئر کیپیسٹی کو اوبلیویٹ کر دیا تھا، یعنی ختم، بالکل تباہ تہس نہس کر دیا. تو پھر 8-9 مہینے بعد آپ کو دوبارہ سے جنگ کرنے کی، اسی ہدف کو پورا کرنے، یا تو اس وقت آپ جھوٹ بول رہے تھے یا پھر الٹرنیٹیو آبجیکٹیوز. میں بس صرف یہ شوکیس کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے خدشات رکھے تو ہارڈ ایویڈنس بھی یہ بتاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ مور ٹو دس دین جو ٹپیکل خدشات ہیں جو امریکہ یا اسرائیل کے ایران کو لے کے جو یہ مین اسٹریم میڈیا میں پیش کر رہے ہیں. تو یہ جنگ کس نے انسٹیگیٹ کی، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، دس ول ڈٹرمن کہ اس کی آگے کی ڈائریکشن کیا ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وقت آپ کی جو کہ نظر رہتی ہے جو فائنینشیل معاملات ہیں، تو اس جنگ میں آج 5واں دن ہے اس کا، تو اب تک آپ نے کیا تبدیلی دیکھی ہے ان ٹرم آف جو فائنینشیل گراؤنڈز اگر ہم دیکھیں تو ایک تو وہ ہے کہ امپیکٹ جو ایرانی میزائل اور ڈرونز امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں دبئی کے اندر، ریاض کے اندر، بحرین کے اندر، اور سب سے بڑھ کے اسرائیل کے اندر. لیکن ایک امپیکٹ اور جو اس سے کریٹ ہو رہا ہے فائنینشیل مارکیٹ کے اندر، وہ کیا ہے؟ جی مہتاب بھی دو رخ ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ پورا سیناریو ہے. ایک رخ وہ ہے جس کے بارے میں ہم کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے امریکہ کی معیشت اور یو ایس ڈالر کی سسٹینیبلٹی. اور دیکھیں ہم یہ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں، ملٹیپل پروگرامز میں تذکرہ تبصرہ میں بھی کیا ہم نے، جو اکنامک وار فرنٹ والا ہمارا اسد جعفری بھائی کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے، اس میں بھی ہم نے بہت ڈیٹیل یہ بات کی ہے کہ بالکل وہ جو کہتے ہیں شاخ نازک کے اوپر اس وقت یو ایس اکانومی کھڑی ہوئی ہے، اور ڈالر جو ہے وہ چل ہی صرف اس لیے رہا ہے کیونکہ ایک طرف تو اس کو پیٹرو ڈالر کی سپورٹ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ گلوبل ٹریڈ اتنا ڈیپینڈنٹ ہے کہ یورپین اور یا باقی اقوام جو ہیں وہ اس فیلڈ سسٹم کو پھر بھی مجبوراً چلانا چاہتی ہیں کہ یہ فیل ہو گیا تو ہم سب بھی ڈوبے اس میں. تو اب اگر وہ بیک ڈراپ آپ کے سامنے ہو اور ان حالات کو دیکھیں تو دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ ریڈ سی اینڈ اسٹریٹ آف ہارموز، یہ دو بڑے چوک پوائنٹس ہیں، اور دونوں ہی صرف آئل کی ٹریڈ بھی ہے، گیس کی بھی ہے، اور دیکھیں کمرشل شپنگ بھی ہے. تو یہ جو ڈسرپشن ہے نو ڈاؤٹ، ابھی تو یہ جنگ شروع ہوئی ہے، چوتھا دن ہے بھی ہے، ابھی 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے، جس طرح ٹرمپ نے آ کے کل اپنی اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ 4-5 ہفتے تو ہم پہلے سے ہی اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، حالانکہ شروع میں انہوں نے ہفتے 2 ہفتے کی بات کی تھی، چند دن کی بات کی تھی، ایک دنوں کی بات، شارٹ کیمپین کی بات کی تھی. اس سے یہ 4 ہفتے پہ آئے، 4 سے اب 4-5 پہ آ گئے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس سے بھی لمبے عرصے کے لیے اس لڑائی کو لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر یہ پرولونگ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی 2 چیزیں تو آپ کے سامنے کلیئرلی امپیکٹ ہوں گی، ایک آئل اور ایک گولڈ. ظاہر آئل بینگ کہ ڈائریکٹ ایک کموڈٹی ہے جس کی سپلائی روٹس چوک ہو رہے ہیں، اور گولڈ کیونکہ رسک کو ہیج کرتا ہے، یعنی جو دنیا میں رسک بڑھتا ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ امپیکٹ جا کے یو ایس ڈالر پہ ہی کریں گی، اور اس سے دنیا میں افراط زر بڑھے گا، اور خاص طور پہ جب امریکی معیشت اس وقت بہت سینسٹیو ہوئی ہوئی ہے، اس کے اوپر جنگ کی کاسٹ پلس افراط زر جو اپنی اکانومی میں ہے، اور پلس یہ جو اکنامک شاکس لگیں گے، کیونکہ ٹریڈ ڈسرپٹ ہوگا، آئل ڈسرپٹ ہوگا، تو اس کا بھی تو ریپریکاشنز ہر جگہ جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت بڑا دنیا کی معیشت میں ویسے بھی آئے گا. لیکن جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیپ اے ویری کلوز آئی آن یو ایس ڈالر، کیونکہ یہ ایک میری فیلنگ بھی ہے، ایک اسیسمنٹ بھی آپ کہہ لیں ہماری جو ہم پہلے بات کرتے رہے ہیں کہ اس وقت یو ایس ڈالر از دا ٹارگیٹ. اور یو ایس ڈالر کے ساتھ امریکی کی معیشت جڑی ہوئی ہے، اور امریکہ کی معیشت کے ساتھ اس کی وہ جو سپر پاور سٹیٹس جڑا ہوا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات ساتھ جوڑنا چاہوں کہ آپ اگر اسرائیل کا اور نیتنیاہو کا یہ رول دیکھیں جس میں انہوں نے جنگ کو پریمپٹ کیا، یا پھر ان کے جاسوس جو ہیں وہ فالس فلیگ آپریشنز کر رہے ہیں، انکلوڈنگ سعودی عربیہ کی ارامکو کی ریفائنری، تو کیا یہ نہیں لگتا کہ ان کی بھی یہ سارے معاملات یا ایکشنز کے پیچھے اکنامک
امپیکٹ کریٹ کرنا ایک بڑا ہدف ہے. ہدف ہو سکتا ہے، بالکل ایسا. تو یہ دو چیزیں آپس میں جڑتی ہیں. تو اس لیے پھر وہی بات واپس پچھلے پوائنٹ پہ آ گئی کہ اس پوری جنگ کے جو بڑے اہداف ہیں یا ایک ہائر ڈیزائنز ہیں، شاید وہ صرف یہ کہ ایران کی تھریٹ تک لمیٹڈ نہیں ہے. مے بی دیر از اے لاٹ مور ٹو اٹ دین واٹ میٹس دا آئی. صحیح. اچھا کیوان بھائی، ہم نے پہلے ماضی میں ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جب بھی حالات خراب ہوتے تھے، معاشی حالات خراب ہوتے تھے دنیا میں، تو لوگ بہت زیادہ امریکن بانڈز میں انویسٹمنٹ کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے امریکہ کو ایک اور ایج مل جاتا تھا. تو اس دفعہ کیا ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی مہتاب بھائی، وہ جو سیناریو ہے وہ اس وقت ہے جب ایک بیلنس موجود ہے. اور وہ بیلنس موجود اس طرح ہوتا تھا کہ امریکہ اور امریکہ کی اکانومی واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا سیف ہیون. تو جب حالات یا دنیا میں رسک بڑھتا تھا تو ایکویٹیز یا سٹاکس یا وہ چیزیں جو نارملی گروتھ کو سمبلائز کرتی ہیں، ان سے جب سیکیور سائڈ پہ پیسے نے موو کرنا ہوتا تھا وہ بانڈز میں موو ہوتا تھا. لیکن ایک اور سیناریو بھی پریویل کرتا ہے اکنامکس اور فائنینشیل ورلڈ کی ڈومین میں، اور اس کو کہتے ہیں فلائٹ فار کوالٹی. یعنی کہ جب انویسٹر یا جو ماہر معاشیات ہیں وہ جب یہ اسیس کرتے ہیں کہ ود ان دا امریکن اکانومی میں ایک تو سیناریو ہے نا کہ ہم سٹاکس میں جائیں یا بانڈ میں جائیں، لیکن ایک یہ ہے کہ کیا امریکہ خود بھی وردی ہے اب انویسٹمنٹ کے لیے. اور اس جنگ سے پہلے کا اگر میں آپ کو ماحول بتاؤں تو کافی سالوں سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ امریکہ سے پیسہ ڈس انویسٹ ہو رہا ہے اور وہ ایشیا میں آ رہا ہے. ایشیا میں ڈفرینٹ جگہوں پہ آ رہا ہے، لیکن ایمرجنگ مارکیٹس میں پیسہ شفٹ ہو رہا ہے. خاص طور پہ یہ جو 2025 ہے اس میں تو کافی زیادہ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بلڈ اپ ہوا ہے. اور خاص طور پہ جب سے ٹرمپ دوبارہ پاور میں آیا ہے اور ٹرمپ نے یہ جو ٹیرفس کا سارا معاملہ جس میں یورپ بھی کافی بدزن ہوا ہے امریکہ سے، تو دس ٹرینڈ ہیز ایکسلریٹڈ. اور یہ میں بات کر رہا ہوں وال اسٹریٹ کی. جی صحیح. یہ میں وہ پیسہ جو باہر کا امریکہ میں انویسٹ ہوتا ہے اس کی بات نہیں کر رہا. جو موجودہ پیسہ جو امریکی کمپنیز وائر وال اسٹریٹ امریکہ میں انویسٹ کرتی ہیں، دیٹ منی ہیز بین ڈس انویسٹنگ اینڈ گوئنگ آؤٹ آف امریکہ. تو دیکھیں یہ تو اپنی جگہ ماحول اور ونریبلٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. یہ جنگ صرف اس چیز کو اور اسپیڈ اپ کرے گی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو اصل میں وارننگ شاٹ ہے، اگر ہم کھل کے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ اس سارے کے پیچھے ایک ہدف ڈیفینیٹلی امریکہ اور امریکہ کی معیشت بھی ہو سکتی ہے. اور امریکہ کی معیشت اگر کولیپس کرتی ہے تو اوبیسلی اس کا جو سپر پاور اسٹیٹس ہے، لیکن سپر پاور اسٹیٹس دو بڑی پلرز کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ملٹری مائٹ اینڈ اکنامک مائٹ. ملٹری مائٹ کو اگر ایران جس طرح بھی ہیڈ آن آ رہا ہے، اگر ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے تو وہ جو ایک عہدہ ہوتا ہے وہ تو بریک ہوتا ہے. جیسے ہم آف لائن بھی بات کر رہے تھے کہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، اب امریکہ کا جو یہ رول ہے اس کو دیکھ کے تو کتنے بدزن ہوئے ہوں گے کہ ایک تو امریکہ جو سیفٹی کا کسٹوڈین تھا، ایک تو وہ کہاں پہ ہے، اس کی کیپیسٹی ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے کہ آر دے ریئلی ایبل ٹو ڈیفینڈ اس، کیونکہ میزائل تو گر رہے ہیں. ان کی عوام میں پینک ہے، ہلچل ہے، ان کے ایسٹس دیکھیں. قطر کی LNG پروڈکشن بند ہو گئی ہے، ابو دھابی کی آئل پروڈکشن بند ہو گئی ہے، سعودی نے آرام کو بند کر دی ہے. یہ چھوٹے ایونٹس تو نہیں ہیں، دیز آر گلوبل سپلائی لائنز آف آئل اینڈ گیس، ناٹ جسٹ فار دا ریجن بٹ گلوبلی. تو یہ بہت بڑے سوال ہیں امریکہ کے اوپر، اور وہ تو ہو گیا فرام دا ملٹری ایسپیکٹ. اور اکنامک کی ہم نے آلریڈی بات کر لی کہ اگر ڈالر انڈر پریشر آتا ہے تو دا ٹو پٹ ٹوگیدر is a classical scenario of a superpower which is receding while another is emerging. تو اب اس کے پیچھے گیم پلان کس نے بنایا، یہ پھر ایک سوال ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کا گیم پلان تھا یا کسی اور کا تھا اور یہ ٹریپ میں آئے، اور یہ باتیں اب ہو بھی رہی ہیں، یہ چیزیں چل رہی. اچھا مطلب اگر ہم جو گراؤنڈ کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں اس میں سے دیکھیں گے تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کل ہی میں نے ایک دیکھا ہے، ایک سعودی جو ان کے گورنمنٹ آفیشیل تھے، انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے دو باتیں بڑی سگنیفیکنٹ کی ہے جو میرا خیال ہے کہ چونکہ ایک تو ظاہر ہے سعودیہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ پرسنل اوپینین دیتے ہیں، وہاں پہ سرکاری اوپینین ہی ہوتا ہے، جو آزادی رائے تو نہیں ہے، آزادی رائے نہیں ہے، منارکی ہے وہاں، جو بھی چیز آئے گی وہ اس حکومت کی مرضی سے ہی آتی ہے. رائٹ. انہوں نے دو باتیں کہی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو امریکہ ہے اس نے دھوکہ دیا ہمیں،
ایران پہ حملہ کرنے کو انہوں نے دھوکہ قرار دیا کہ ہمیں دیا, ہم نے جو ہے نا اس کو اپوز کیا تھا کہ ایران کے اوپر نہ ہو جائے. سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ جتنے ان کے ایسٹس تھے وہ سارے جو ہے امریکنس ان کو لے گئے ہیں اور ان کو اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں. ہمیں ابینڈن چھوڑ دیا, پورے گلف کو انہوں نے ابینڈن چھوڑ دیا ہے. اب یہ دونوں چیزیں بہت سگنیفیکنٹ ہیں اگر دیکھا جائے تو. جو بات ابھی آپ نے کہی ہے کہ اس سے اندر اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز خلیج کے اندر بڑی جو ہے اس سے محسوس کی جا رہی ہے کہ امریکہ کی پرائورٹی اسرائیل ہے. اور وہ ہم نے اس وقت بھی دیکھا جب قطر کے اوپر حملہ کیا تھا اسرائیل نے, تو انہوں نے کچھ بھی ریٹالیشن جو امریکن سسٹمز تھے انہوں نے نہیں کیا تھا, ایون اس کو پریونٹ کرنے کا بھی کوئی کوشش نہیں کی تھی اسے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایسٹس ہیں وہ بھی اگر امریکہ موو کر گیا ہے وہاں پہ, تو پھر جو ایران اٹیک کر رہا ہے وہ تو بیسکلی امریکن بیسز کی وجہ سے کر رہا ہے, اور ٹارگٹ بھی ان کے امریکن ایسٹس ہی ہیں, چاہے وہ ان ہوٹلز میں جہاں پہ کہ امریکنز یا CIA موساد کے لوگ رہ رہے ہیں دبئی میں, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یا ان کے جو اسٹیبلش بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کو جو مطلب مار پڑ رہی ہے وہ امریکہ کی وجہ سے پڑ رہی ہے, اور جس امریکہ کو انہوں نے اس لیے وہاں پہ رکھا تھا کہ وہ انہیں ڈیفینڈ کرے گا, وہ انہیں ابینڈن چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ چیز تو ہے کہ اس جنگ کا جو بھی نتیجہ نکلے گا, میرا خیال ہے کہ مستقبل میں چیزیں تبدیل ہو جائیں گی, ایسے جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات آپ نے کہا امرجنگ سپر پاور کی, تو امرجنگ سپر پاور تو ہمارے ہاں چائنا کو مانا جاتا ہے. جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے سنیریو کا, یہ جو خلیج کے اندر جتنی ہو رہی ہیں, اور پھر خلیج کی اصل میں ایک تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید جو ہے نا اس کو ایک آئل اینڈ گیس ہب کے طور پہ تو اسٹیبلش ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا کا جو اکنامک جو انجن ہے وہ بھی یہی کہتا ہے. ٹریڈنگ ہب بھی, ٹرانزیکشن جتنی ہوتی ہے ٹریڈ کی وہ ساری یہاں سے, چاہے جاپان سے آئے چاہے چائنا سے آئے, ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا ہب تو یہی ہے. تو یہاں سے اس کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ آ کے بند ہو گئی ہیں. ایک تو اثر اندرونے پڑ رہا ہے, مطلب میں جو کچھ لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے تو اس میں سے مطلب جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے بینکوں میں جتنے بھی پیسے تھے انہوں نے اس کو کیش نکلوایا ہے. ہر بندے نے یہ کوشش کی ہے کہ میکسیمم وہ کیش ودرا کر سکے جتنا وہ کر سکتا ہے. پھر چیزیں جو ہے وہاں سے غائب ہو گئی ہیں, اور یہ بھی بڑی ایک چیز ہے کہ ان کی جتنی بھی ہے مطلب UAE, قطر, بحرین, کویت, خصوصاً سعودیہ میں تو چلے لوکل پروڈکشن بھی ہے, لیکن ان کا تو سارا امپورٹ پہ یہ ڈپینڈنٹ ہے, ان کی تو ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے. تو یہ بھی اگر جنگ لمبی چلتی ہے تو ان کی امپورٹس بھی رک جاتی ہیں, یہاں پہ نہیں ہو سکتی, ظاہر ہے شپنگ نہیں ہو پائے گی تو یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا. تو وہاں پہ بھی ایک کرائسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا ہفتے 10 دن کے اندر. لیکن اس سارے کو بھی ہم ایک طرف جو ہے نا رکھتے ہوئے ہم ڈائریکٹلی چائنا کے اوپر جاتے ہیں کہ یہ جب صورتحال یہاں پیدا ہو رہی ہے, اور پھر میں اس کو مطلب ایک اور چیز سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جنگ چل رہی ہے اس وقت, تو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اگر جنگ میں تھوڑا سا وقفہ آتا ہے تو لوگ نکل جائیں گے وہاں سے. جی, اور اب بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مطلب وہ $20,000 اور $40,000 تک کا بھی پرائیویٹ جیٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ بک رہا ہے, اور لوگ بڑی تعداد میں UAE سے خصوصاً جو ہے وہ ایک طرف عمان میں چونکہ ایئرپورٹ کھلے ہوئے ہیں, دوسرے سعودیہ کی طرف تو ان سڑکوں کے اوپر ٹریفک جیم لگا ہوا ہے, اتنی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں وہاں سے. تو اگر یہ لوگ نکل گئے تو اس کو دوبارہ مطلب جو ہے نا اس پہیے کو دوبارہ چلنے میں بھی تو ایک ٹائم لگے گا جنرل صاحب, اور وہ ہفتوں اور مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے اس جنگ کے رکنے کے بعد. تو اس سارے سینیریو میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چائنا کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی مہتاب بھائی, ایک بڑا انٹرسٹنگ سیناریو ہے, اور یہ ہم نے زیادہ خالد صاحب سے سیکھا, اور زیادہ ان کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے آج کیونکہ وہ تو ارریپلیسبل ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہم نے ان سے سیکھا وہ تھا شیطان کے کریکٹر کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور ایز اے نارمل ہیومن نا آپ اس کی چالوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے کمپریہینڈ کرنا اور کنسیو کرنا, کیونکہ ظاہر ہے اس کی سوچ تو بالکل ہی پرورٹڈ ہے, اور نارمل انسان جو ہے وہ اس طرح اس زاویے سے نہیں سوچتا. لیکن ہم نے جو سیکھا اور سمجھا خالد صاحب سے وہ یہ تھا کہ شیطان وہ دشمن ہے جو اپنے کلوزسٹ حواری, جو بظاہر آپ کے سامنے الائے ہوگا, کلوز ساتھی ہوگا,
ایبیڈر ہوگا, آپ کو سپورٹ کر رہا ہوگا, اسی کو ہی گڑھے کے اندر پھینک کے آتا ہے. بالکل صحیح. مطلب یہ جو اس کی, تو میں اس کو ایکویٹ کر رہا ہوں جو آپ نے بات کی کہ امریکہ نے جو ایک بلینکٹ سیکیورٹی بلینکٹ پرووائڈ کی ہوئی تھی جی سی سی کو, آج جب ٹائم آیا تو وہ بلینکٹ محدود ہو گئی اسرائیل کے لیے, اینڈ دے آر فیلنگ لیفٹ آؤٹ. تو وی شوڈ ناٹ بی سرپرائزڈ, کیونکہ ظاہر ہے جس مائنڈ سیٹ اور جس آئیڈیالوجی کے پیروکار ہیں یہ, تو اس میں اپنے ساتھیوں کو ابینڈن کرنا اور گڑھے کے اندر پھینکنا از نو سرپرائز. اور شاید وہی ابھی یہ گلف ممالک ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں. لیکن اب آپ نے چائنا کی بات کی, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت امریکہ کی جو ریپوٹیشن ہے ایز اے بلینکٹ سیکیورٹی پرووائڈر یا ایز اے سول سپر پاور, وہ اس پہ کتنا بڑا کوشچن مارک لگ رہا ہے. اسی لیے obviously we should not jump the gun یا we should not come to conclusions, کیونکہ the war has just started. دونوں پارٹیز یہ اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں کہ we are prepared for a long war. بات تو یہ ہے کہ لانگ وار کس کے حق میں جائے گی اور کس کے نقصان میں جائے گی. ایران میں جو انہوں نے کیا, اس کو آپ کہہ لیں ان کی پلاننگ کی فالٹ تھی, کیونکہ دیکھیں لیڈرشپ کو پہلی اسٹرائک کے اندر ہی ایریڈیکیٹ کرنا ہے کہ فائدے کے ساتھ نقصان بھی بہت ہیں. اس وقت who would you negotiate with in ایران؟ بالکل ایسے ہی. آج اگر لیٹس سے ایران, امریکہ اور اسرائیل ایران سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس سے نیگوشیٹ کریں گے؟ ویئر از دا لیڈرشپ؟ اس کے بعد انہوں نے جو اپنا ملٹری اسٹرکچر ہے اس کو ڈیسینٹرلائز کیا ہوا ہے, یہ انہوں نے کیپیسٹی بلڈ کیا ہے, سیکھا ہے کہ جب ہمارے اوپر یلغار آئے گی تو سینٹرلائز اسٹرکچر توڑ جائے گا, دے نو اٹ. تو انہوں نے بنایا ہی اس کو ڈیسینٹرلائز, اور یہ انہوں نے فخریہ طور پہ کہا بھی ہے کہ ہم نے 20 سال سے اس کی تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم ایک موزائک فریگمنٹڈ ڈیسینٹرلائزڈ کمانڈ اسٹرکچر کے اوپر آپریٹ کریں گے, اینڈ اٹ از پرفارمنگ, وچ مینس کہ دس از آل پارٹ آف دا پلان. تو اگر پرولونگڈ وار ہوتی ہے تو گلف ممالک کا کیا ہوگا؟ اور گلف ممالک میں اور کچھ ہو نہ ہو, جو آپ نے بات کی میس ایکسوڈس, دیکھیں یہ ہم نے 2000 ایکسپرٹس ہیں سارے, گلف ممالک کی یو ای ہو گیا, کتنی آبادی ہے؟ 5 لاکھ. قطر کی کتنی آبادی ہے؟ 3 لاکھ 3.5 لاکھ. باقی سارے تو ایکسپرٹس ہیں, کام بھی سارے وہی کرتے ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ کام کرنے کا رجحان بھی کیا ہے وہاں پہ. تو یہ دیکھیں ایک جو فیئر فیکٹر ہے نا, جو جان پہ بنتی ہے تو پھر نو بڈی کیئرز اباؤٹ منی. ذرا لوگ کمانے کے لیے گئے. ایگزیکٹلی. اچھا, اس کے 2 پریسیڈنٹس ہیں. ایک ہم نے جو کویت کے اوپر انویژن تھی وہ والا سناریو دیکھا, اور اس کے بعد بھی مور ریسنٹلی 2008 میں جب اکنامک کرائسس آیا, لوگوں نے ایئرپورٹس پہ یو ای کے اپنی گاڑیاں روک کے چابیاں گاڑیوں میں چھوڑ کے تو جہاز پکڑ کے وہ چلے گئے کہ جی پیچھے جو ہوگا وہ یہ جانے, ان کا کام جانے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ڈیفینیٹلی دیر از اے میسو امپیکٹ آن یو ایس credibility in terms of blanket security provider, and number 2 the economic impact. اب economic impact جب اس ریجن میں آئے گا for multiple reasons, oil, trade, transit hub, یہ ساری چیزیں تو پوری دنیا کی معیشت. دیکھیں یہ آپ اگر ابھی لاسٹ جو ورلڈ بینک کی اکنامک رپورٹ آئی ہے یا ڈیووس میں جو ابھی ایک ورلڈ اکنامک فورم ہوا ہے, دونوں کی جو کنکلوژنز ہیں وہ کہ گلوبل اکانومی از ایکسٹریملی ونریبل ایٹ دا مومنٹ, اور گلوبل اکانومی کی گروتھ بھی کافی سلو ہوئی بھی ہے. تو اس بیک ڈراپ میں اگر آپ یہ کرائسس دیکھتے ہیں, اور اگر یہ بڑھتا ہے جو اس طرح اس کا چانس ہے, وہ ہم بات بھی کریں گے کہ آگے واٹ نیکسٹ, تو دس ڈز ناٹ بورڈ ویل فار دا ورلڈ اوور آل اینڈ اسپیسیفکلی فار امیریکا ایز دا سپر پاور. تو چائنا کا کیا انٹرسٹ ہے, جو آپ کا سوال تھا کہ چائنا کا کیا امپیکٹ ہے. دیکھیں ہم تو بہت کلیئر ہیں اس بات پہ, اور یہ بات ہم بڑے ووکلی بتاتے بھی آئے ہیں, اس پہ ہم نے کافی ایپیسوڈز بھی ماضی میں کیے ہیں کہ یہ بیسکلی جو لڑائی ہے یہ بظاہر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کی لڑائی ہے, تو حقیقتاً یہ لڑائی جو لڑ رہے ہیں یا یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ امریکہ اور چائنا کی جنگ ہے, اور یہ آگے پراکسیز ہیں جو آپ کو فرنٹ پہ نظر آ رہی ہیں. تو ان کا بھی گیم پلان ہے اور ادھر چائنا کا بھی گیم پلان ہے. امریکہ وانٹس ٹو, اسرائیل کے جو بھی اہداف ہوں, اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہو, ان کے ریلیجیس آئیڈیالوجیکل فوٹنگس کے اوپر انہوں نے کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہو, irrespective, ظاہر ہے اسرائیل اسٹل از ناٹ اے فارمیڈیبل پاور جب تک امریکہ اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا. لیکن امریکہ تو ڈیفینیٹلی اپنا تسلط اس ریجن کے اندر اسرٹ کرنا چاہتا ہے, کنسیڈرنگ دا ونریبلٹیز جو امریکہ کی ہیں ابھی. اوبویسلی چائنا اس کا اینٹی تھیسس ہے, تو چائنا وانٹس امیریکا ٹو بی آؤٹ. آپ یاد کریں کہ یہ جو ہمارا جو حماس کا جو اٹیک تھا 7 مئی والا,
اس سے پہلے سعودی عربیہ اور ایران نیگوسیشن ٹیبل سے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر رہے تھے, اور میڈیٹ کرنے والا چائنا تھا. تو چائنا کا جو اثر و رسوخ ہے وہ افریقہ اور مڈل ایسٹ کے اندر بہت بڑھ رہا تھا. ہینس دا ٹیبلز ہیڈ ٹو بی ٹرن اراؤنڈ. تو اگر آپ امریکن پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ جتنا بھی معاملہ ہے یہ سارا امریکن ہیجمنی کو مینٹین کرنے کے لیے ہے. لیکن اگر وہ نہ ہو سکی تو پھر کیا ہوگا؟ تو چائنا ہیز اے لاٹ ٹو گین آؤٹ آف دس ایز ویل, کیونکہ یہ چیس بورڈ پہ جو گریٹ گیم چل رہی ہے اس میں دیکھیں تھنگز بیکم روتھلیس. اور یہ ہم نے یہ جو ساری اسٹڈیز ہم نے سامنے رکھی ہیں, دا رائز اینڈ فال آف ایمپائرز, تو جو 7-8 ایمپائرز کو اسٹڈی کیا, جو رے ڈیلیو کا پورا وہ تھیسس ہے اس کے اوپر, تو اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی سیکنڈ لاسٹ اسٹیپ از اکنامک کولیپس فالوڈ بائی اے گریٹ وار. اور پھر وہ جو گریٹ وار ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہو وڈ بی دا نیو سپر پاور. تو اگر آپ دیکھیں کہ چائنا اکنامکلی دیکھیں سب کو ہٹ لگے گی, چائنا وڈ ناٹ بی این ایکسیپشن, ہر ایک کو ہٹ لگے گی, لیکن وہ ہٹ بیئر کرنے کی کیپیسٹی کس میں زیادہ ہے؟ امریکہ میں جو کہ کوئی $38 ٹریلین کے قرض پہ بیٹھا ہوا ہے, یا چائنا جو کہ اکنامک سرپلس کریٹ کر رہا ہے؟ تو ایک تو ریزیلینس کہاں پہ زیادہ ہے, اوبویسلی وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ چائنا کے پاس ہے. اینڈ سیکنڈلی ہو ہیز ٹو گین, اگر امریکہ اکنامکلی یا ریپوٹیشنلی اس کو ڈینٹ لگتی ہے. تو بہرحال آئی تھنک دیر از اے گریٹ گیم ایٹ پلے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس میں جو جن ممالک کا بہت نقصان ہو رہا ہے, میں اس کو اسیس کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ ایک بڑا نقصان جو ہے وہ انڈیا کا ہو رہا ہے, جو اس کھیل کا پارٹ ہی نہیں ہے, جو ایسے لگتا ہے کہ فی الحال کہیں سائڈ لائن ہو گئے. سر ایک بڑی پاور ہے اور ساؤتھ ایشیا کے اندر, ایشیا کے اندر بھی ہے, وہ خود کو تیسری اور چوتھی بڑی جو ہے وہ معاشی طاقت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, لیکن اس کے اندر اس کی حیثیت جو ہے وہ کہیں ڈٹرمنٹ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اسرائیل کا جو مودی کا دورہ تھا. ایک تو یہ چیز اس کو ذہن میں رکھی, اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ٹرمپ صاحب نے پریشرائز کیا تھا انہیں کہ آپ کو رشیا سے آئل لینا بند کرنا ہے, تو رشیا سے تو انہوں نے ختم کر دیا, ان کے کانٹریکٹس بھی کینسل ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا, اور اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا, تو یہاں سے بھی آئل نہیں آ رہا. تو اس طرح کے جو ممالک ہیں, مطلب ان کے لیے آگے کیا صورتحال بن جائے گی؟ اور خصوصاً انڈیا جیسا بڑا ملک جو ظاہر 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے, تو اس کے ظاہر ریسورسز بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں انہیں بنسبت ایک چھوٹے ملک کے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو انڈیا کا یہ جو الائنمنٹ ہے جو اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اس موقع پہ, جی ظاہر ہے اس کے امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آ سکتے ہیں, اور کچھ جو ہے نا وہ انٹیسپیشن بھی کی جا رہی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کچھ ہو سکتی ہے, چونکہ اسرائیل جو ہیکساگون بنا رہا ہے اس کے اندر اس کے بڑے پلرز میں سے انڈیا, یونان اور اسرائیل, یہ 3 بڑے ہیں, اور باقی تو جو سائپرس ہے یا جو صومالی لینڈ ہے یا UAE ہے, یہ تو چھوٹے چھوٹے پلیئرز ہیں اس کے اندر. تو 3 بڑے پلیئرز میں سے ایک تو جو گریس ہے وہ ٹرکی کے لیے اور پاکستان کے لیے یہاں پہ. تو یہ جو ایک سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے, ذرا اس کو اگر آپ ایلابریٹ کریں تو کیا شکل آپ کے سامنے آتی ہے؟ جی مہتاب بھائی, میرے خیال میں ہمیں یہ جو اسپیکٹ ہے نا اس کو بڑا غور سے دیکھنا چاہیے کہ واٹ نیکسٹ کے سیناریو میں. ایک دیکھیں, جنگ تو مشرق وسطیٰ پہ سٹارٹ ہو گئی. ہم نے 2021 کے اینڈ پہ پروگرام کیا تھا رشیا یوکرین وار, جب تازہ شروع تھا. آئی تھنک 21 کا اینڈ تھا یا 22 میں کیا تھا, آئی تھنک شاید 22 تھی. اور اس سیناریو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ بڑی جنگوں کا پہلا تھیٹر سٹارٹ ہوا ہے, وچ واز دا رشیا یوکرین وار, اینڈ دس تھیٹر وڈ ناٹ اسٹاپ. اس کے بعد اور جنگیں منظر عام پہ آئیں گی, وچ وڈ بی موسٹ پروبیبلی ایران, فالوڈ بائی پاکستان انڈیا. اب آپ نے دیکھا کہ وہ سیکوینس آف ایونٹس ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسکرمشز پہلے پاکستان انڈیا کی ایک ہو چکی ہوئی ہے, اس کے بعد ایران کی بھی وہ 12 ڈے وار ہو گئی, اور اب پھر یہ ایک بڑا تھیٹر کھل گیا. بات یہ ہے کہ اس وقت جب یہ ہم اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے تو اس کے پیچھے کیا بیسس تھیں؟ اس کے پیچھے بیسس وہی ٹیچنگز ہیں جو ہم نے خالد عباسی صاحب, ڈاکٹر اسرار احمد, اور جو قرآن کا پورا نریٹو ہے, احادیث کے اندر ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں,
کہ یہ بلڈ اپ کیسے ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ شیطان کا کریکٹر یا شیطان کی فورسز کا کریکٹر ورسز جو اللہ کی فورسز ہیں. تو ایک چیز تو آپ کو نظر آتی ہے کہ یہاں پہ جو دھڑا بندی ہے وہ تو ہو رہی ہے. ایک بلاک آپ کو نظر آئے گا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یو ایس اور چائنا کی شکل میں، جس کو ہم کہہ لیں گے کہ مٹیریل بلاک ہے. ایک بلاک وہ بھی ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ جو سپر نیچرل دنیا کا بلاک ہے، اور وہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کا بلاک ہے. تو اگر آپ ان دو پرسپیکٹیوز میں چیزوں کو دیکھیں گے تو اسٹریٹ فارورڈ چیز یہ ہے کہ ایک چائنا ہے، چائنا کا بلاک ہے، چائنا کے پراکسیز ہیں اور وہ اپنی ہیجمنی کریٹ کر رہے ہیں، ورسز امریکہ کا بلاک ہے جس کے نیچے پھر نیٹو آ جاتی ہے، یا پھر یہ جو عرب ممالک جو ان کی نان نیٹو الائنس، نان نیٹو الائنس جو سپورٹ میں ہے، پھر اسرائیل بینگ اسٹریٹجک اور کوڈ اور کوڈ ہے، پھر اس کے اندر مور ریسنٹلی انڈیا. اب انڈیا کا تو ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہوا ہے کہ دے ہیو آلویز بین آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری. جب رشیا جو تھا وہ آن دا ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری تھا تو وہ ادھر جا کے الائن ہو گیا، اور اب جب امریکہ ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری پہ ہے تو اب جا کے امریکہ کے ساتھ الائن ہو گیا. تو بدل یہ تو ان کی دانش مندی ہے، لیکن آئی تھنک کہ وی شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا فیکٹ کہ یہ جو پورا حزب الشیطان کا ٹولہ ہے. اور دیکھیں ہمیں یہ پرسپیکٹیو ضرور اپنے آڈینس کے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ وی آر ناٹ جسٹ اباؤٹ جیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک انالیسز، وی آر اباؤٹ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ساری چیزیں کہاں فٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ نظام تو اللہ کا چل رہا ہے، بے شک، لیکن شیطان نے اس وقت دنیا کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور جو خالد صاحب کا بھی پورا جو انالیسز ہے وہ یہی ہے کہ بظاہر یہ پچھلے چند سالوں سے وہ ٹیبلز دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ٹرن، اور ایک نئی اٹھان جو پاکستان کی شکل میں بھی اور اس ریجن کی شکل میں بھی نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ وہ جو شیطانیت کا ورلڈ آرڈر ہے اس کو اب بریک کرنے جا رہے ہیں. اور اس پہ ظاہر ہے ٹو بیک اٹ اپ، اس میں آپ کو بہت ساری تفصیل جو قرآن میں بھی ملتی ہے، حدیث میں بھی ملتی ہے، جس کی بیس پہ ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں. تو انڈیا کو میں وہاں پہ فٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 پرسنالٹیز تھی ان کو ضرور آئیڈینٹیفائی کر کے رکھیں. نیتن یاہو، ٹرمپ، نریندر مودی اور ہمارا جی قیدی نمبر 804. جی ہاں، اگر آپ ان کی شخصیت دیکھیں، ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں، دے آر ناٹ ٹو ڈفرنٹ. لیکن چلیں ہمارے والا کیونکہ اب ماضی میں چلا گیا، کامیاب نہیں ہو سکا. بالکل وہ ایجنڈا جو اسی کانٹیکسٹ میں یہاں ڈپلوائے ہونا تھا کامیاب نہیں ہوا الحمدللہ. لیکن یہ جو 3 باقی شخصیت بچ گئی ہیں، تینوں کے پیچھے جو فوٹنگز ہیں وہ نیشنلسٹک نہیں ہیں، وہ پروفیشنل ٹیکنیکل آپ کہہ لیں کہ کہتے ہیں کہ ماڈرنسٹک نہیں ہے، ریلیجسلی موٹیویٹڈ آئیڈیولوجیکل فوٹنگز ہیں. اور تینوں ہی ایک پرورٹڈ آئیڈیالوجی پہ، وہ وائٹ سپریمسٹ، یہ جو ہے زائنزم، اور ادھر جو ہے وہ ہندوتوا. تو یہ جو 3 کا کمبینیشن ہے، یہ وہ حزب الشیطان بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کو کہتے ہیں کہ امریکہ کا نیا بلاک بھی ہو سکتا ہے، واٹ ایور یو کال اٹ. اور ظاہر ہے اس میں نیٹو بھی ملتا ہے. تو یہ جو کلیش ہے، دس از آن دا ٹیبل ناؤ، اور انڈیا کا رول ابھی آئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی امپورٹنس، اور اس کے بعد یہ جو مشرق وسطیٰ میں سارا کھلنا تھا، اس سے 2 دن پہلے نریندر مودی کا اسرائیل میں جا کے تو اسٹیٹ وزٹ، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ جو ساری ڈیفنس کوآپریشنز اور پھر وہ جو جپھیاں اور وارمتھ اور وہ سارا، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو پیچھے سیٹلمنٹ ہوئی ہے نا. تو وی شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ دونوں فوٹنگس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ چائنا بلاک، امریکہ بلاک کی بات کریں تو تب بھی وی آر ویری ونریبل ایٹ دا مومنٹ. حزب اللہ، حزب الشیطان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو وی آر ویری ونریبل کہ پاکستان از اے بگ ٹارگیٹ. یہ خالصہ بھی بات کر رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت عرصہ پہلے بات کی، اور ابھی جیو پولیٹیکل سیناریو میں بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اس سیناریو یا اس بلڈ اپ میں پاکستان کو کیا وہ آئسولیٹڈ اور انڈیپینڈنٹ یا فری ٹو آپریٹ چھوڑ دیں گے، یا انگیج کریں گے. اور انگیج کریں گے تو پھر انڈیا کا رول، اور وہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کا تعلق نہ تو عقل مندی سے ہے، نہ دانش مندی سے ہے، نہ ملک پرستی سے ہے. اس کا تعلق تو اس پرورٹڈ آئیڈیالوجی سے جس کے وہ حامل ہے، وہ ہمیں سارا پتہ ہے. بچر آف گجرات سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے.
تو بہرحال پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہم تو 2022 رشیا یوکرین وار کے ٹائم پہ ہی ہم اس کو انالائز کر رہے ہیں کہ دس از ون آف دا کانفلکٹس وچ از بروئنگ اینڈ ریڈی ٹو ایکسپلوڈ. اب لگتا یہ ہے کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کا سارا ماحول ہے اس کے بیک ڈراپ میں انڈیا ول پوٹینشیلی انگیج پاکستان, اور یہ اگلا تھیٹر بالکل ہو سکتا ہے. اور اس وقت ویسے ایک تھیٹر تو ہے جو پاکستان افغانستان کا, اور اس میں بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی عجیب سی چیزیں ہیں جن کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. مطلب سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں توقع نہیں کر رہا تھا. 2021-22 میں جو طالبان کو ہم جانتے تھے ان کے بارے میں ہمارے جو خیالات تھے, نظریات تھے, جو ان سے ایک تعلق محسوس ہوتا تھا وہ کچھ اور تھا. لیکن اس کے بعد سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں انڈیا کے ساتھ تو انہوں نے جس طریقے سے کیا وہ ہوا ہی ہے, لیکن خود اسرائیل کے مطلب اگر وہ اسرائیل کے ڈرونز جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس سے وہ پاکستان کے اندر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے, تو یہ ظاہر ہے بہت الارمنگ چیز ہے. اور پھر اس خطے کے اندر جو اسرائیل کی یہ ہے دلچسپی وہ بلوچستان کے اندر بہت زیادہ ہے. اس وقت بھی جو انہوں نے اپنا روڈ میپ ایک دیا ہے ایران کے حوالے سے بھی, اس میں بھی 5 ٹکڑے جو انہوں نے کرنے کی بات کی ہے, اس میں سے پہلا ٹکڑا تو اہواز کا ہے, وہ خطہ جو عراق کے ساتھ لگتا ہے اور جہاں پہ عرب اکثریت ہے شیعی, لیکن وہ عرب اکثریت میں ہیں تو فارسی بانوں سے مختلف ہیں. دوسرا حصہ انہوں نے کیا ہے جو کرد ریجن ہے, تبریز جو پروونس ہے اس کے ساتھ لگنے والا جو حصہ ہے, وہاں پہ کرد ہیں جو سیریا کے اندر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ٹرکی ہے وہاں پہ بھی. تو 2 حصے یہ ہو گئے. تیسرا حصہ انہوں نے کیا ہے کہ آذربائیجان کا جو صوبہ ہے, ایک تو آذربائیجان ملک ہے اور ایک آذربائیجان صوبہ بھی ہے جہاں پہ اسماعیل صفوی اور صفی جو ہے سارے ان کا اوریجن بھی وہیں سے تھا. تو یہ اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک الگ کریں گے, لیکن سب سے سگنیفیکنٹ ان کے لیے جو ہے وہ بلوچستان کا ہے کیونکہ وہاں پہ اکثریت شیعوں کی ہے. مطلب آذری جو ہے وہ 100% جو ہے نا آذربائیجان کے وہ شیعہ ہی ہیں. اہواز میں بھی اکثریت شیعوں کی ہے. جو کرد ہیں وہ سنی ہیں, اور لیکن سب سے بڑی جو سنی اکثریت ہے وہ ہے بلوچ جو ہیں سیستان جو صوبہ ہے, اور یہ وہ صوبہ ہے جو بلوچستان کے ساتھ ملتا ہے, زیدان جس کا کیپٹل ہے. اور اسٹیٹ آف ہرمس جو ہے وہ بھی اسی صوبے کے ساتھ لگتی ہے, اور یہ اس کی سگنیفیکنس بھی بہت زیادہ ہے اس کے اندر. اور پھر یہ جو BLA آپریٹ کر رہی تھی اور یہاں پہ جیش العدل ہے, ان کا ایک پورا الائنس بنا یہاں پہ, اور اس الائنس کو پھر جو ہلمت کا صوبہ ہے وہاں سے آپریٹ ہونے کے اس کے پورے جو ہے وہ لانچ پیڈز بنے ہوئے تھے جہاں پہ ٹریننگز چل رہی تھی, جہاں سے ہو رہی تھی. اب یہ دیکھیں کہ افغانستان اور اس کے درمیان جو شروع ہوا ہے تو یہ سارا کچھ ادھر ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو پشتون بیلٹ ہے بیسیکلی ننگرہار ہو گیا, پکتیکا, خوست, کابل, یا اس سے آگے جو ہے کندھار کے سائڈ پہ, لیکن اس دوران بلوچستان میں کوئی اٹیک نہیں ہوتا. اب یہ چیز جو ہے نا بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا, وہ بالکل مشرق و مغرب والی صورتحال ہے یہاں پہ, لیکن پریکٹیکلی یہی صورتحال ہے. تو یہ والی جو چیز ہے یہاں پہ جو تھیٹر کھلا ہوا ہے, اب مطلب مجھے نا کمال بھائی جب میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے اس کا ہے کہ اس چیز نے ظاہر ہے ہمیں بھی وہ کر دیا, لیکن ایک عام آدمی کے لیے اس چیز کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے طالبان جو ہے وہ ہے. اب آیا یہ مطلب ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے, وہ کسی نے کہا تھا کہ آپ دشمن کے ایجنٹ ہو, آپ کا نادان ہونا ہی کافی ہوتا ہے. تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ ظاہر ہے کھل کے تو لوگ آتے نہیں ہیں سامنے, آپ کے سامنے ایک اور سینیریو آ کے رکھا جاتا ہے وہاں پہ. تو ایک صورتحال یہ بھی ہے. اور پھر آگے ہم جس اس کو کر رہے تھے کہ اگر ہم دیکھیں کہ آج سے 1 مہینے بعد کا یا اس سے آگے کی جو ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ 1 مہینہ یہ وار چلتی ہے, اس کا جو بھی رزلٹ نکلتا ہے, تو آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, واٹ نیکسٹ؟ جی مطلب بھائی میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں ایک ایسی قیادت ہے جو دورس بھی ہے اور جو مستحکم بھی ہے.
آپ یاد کریں کہ زیادہ دور نہیں تھا کہ جب ہمارے ہی سپہ سالار کہتے تھے کہ ٹینکوں میں چلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، زنگ آلود ہو چکے ہیں. تو یعنی کہ شکست خوردہ ایک مائنڈ سیٹ ورسز جو ابھی ہم نے یہ جو 10-12 مئی کو دیکھا، یہ جو سارا معاملہ ہوا. تو ایک تو یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس وقت جس ہم پوزیشن پہ جو پوسچرنگ ہماری ہے، مطلب پولیٹیکل ایفیلیشنز اسائڈ، لیکن جو اس وقت آپ کو پروون ٹریک ریکارڈ نظر آیا، اس وقت جو آپ کی ریلیونس اس ریجن کے اندر ہے. اٹامک پاور تو آپ 4 سال پہلے بھی تھے اور 10 سال پہلے بھی تھے، لیکن اس وقت جو آپ کی ریلیونس کریٹ ہوئی ہے اور آپ نے جو دھاک اپنی بٹھائی ہے دشمن کے اوپر، تو دس از سمبولک آف کہ آر یو پریپیئرڈ اور ناٹ. میں اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مہتاب بھی دیکھیں، جب ہم یہ بیٹھ کے انالیسس کر رہے ہیں، خالد صاحب بیٹھ کے یہ انالیسس کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے یہ انالیسس کیا، تو ہم ایک پرائیویٹ سول ڈومین کے اندر بیٹھ کے تو حالات کو دیکھ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور جیو پالیٹکس کو دیکھ کے تو ہم ایک سنتھسس کا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جو لیڈرشپ اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جن کے پاس ایجنسیز ہیں، ایسٹس ہیں، ریسورسز ہیں، ان کی ویژن کپلڈ وتھ کوئی انپٹس جو ہماری بھی جاری ہوتی ہیں، جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بھی کچھ اپنی انپٹ سامنے رکھ سکیں. تو جب یہ بگر سنتھسس ہوتا ہے تو وہاں پہ پکچر کتنی کلیئر ہوگی. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ایک اچھی لیڈرشپ جو کہ پروفیشنل بھی ہے، کمیٹڈ بھی ہے، اور رزلٹس ڈلیور بھی کر رہی ہے اور کر چکی ہے وار گیمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. آج اگر وہ لیڈرشپ بیٹھ کے یہ دیکھ رہی ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ کا بلٹ اپ ہے، اسرائیل جو کہ 1967 میں بن گوریان کہہ چکا ہے کہ اصل تھریٹ ہماری عربوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے ساتھ ہے، 71 میں آپ کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس کے بعد 2001 9/11 کے بعد سے آپ کے اوپر ایک جنگ مسلط ہے. افغانستان میں بیٹھ کے اس کے بعد ملٹیپل مسلمان ممالک کو دیکھیں، یہ پورے ایک وار گیمنگ کا سیناریو ہے جو بڑے چیس بورڈ کے اوپر بظاہر نظر آ رہا ہے. لیکن اب لے جائیں پچھلے چند مہینے، اگر آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو جب اتنا بڑا وہ آرماڈا اس ریجن کے اندر آ رہا ہے اور اس ریجن میں ایسٹس امریکہ بلڈ کر رہا ہے، تو کیا یہ سوچنا کوئی زیادہ مشکل کام ہے کہ مے بی ون آف دا ٹارگیٹس از یو ایز ویل، جبکہ اسرائیل کو اس ایران سے جو کہ پوٹینشیل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے سے زیادہ تھریٹ ہے ان ریالٹی، یا پھر پاکستان سے جو کہ اسٹیبلشڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اسٹیبلش نیوکلیئر اسٹیٹ کو ڈیل کرنے کا طریقہ اور ایسپائرنگ کو ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. ایسپائرنگ تو وہ چڑھ دوڑے اوپر کہ کیپیسٹیز کو نیوٹرلائز کرو، بظاہر جو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی، لیکن جو اسٹیبلش نیوکلیئر پاور ہے اس کے اوپر تو چڑھ دوڑ نہیں سکتے ہیں. تو وہ پھر جو آپ نے جتنا بھی یہ سیستان کا سیناریو بتایا، اچھا اب اس میں افغانستان کا کنیکشن کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ان چیزوں کو سب کو ان کانٹیکسٹ رکھیں. آرماڈا امریکہ کا فوج کا بلڈ اپ ہونا، اس کے بعد ایران کو ہدف بنانا اور پولرائز کرنا سچویشن کو کہ ایران سے ہمیں تھریٹ ہے، حالانکہ آج تک یہ ڈیفائن نہیں کر سکے تھریٹ کس چیز سے. نیوکلیئر سے ہے، وہ تو 8-9 مہینے پہلے آپ نے تباہ کر دیا تھا. پھر کبھی میزائل سے ہوتی ہے، کبھی پھر ان کو شہریوں کی محبت جاگ جاتی ہے. تو یہ خود ان کا کوئی پیندہ ایک جگہ پہ ہے ہی نہیں کہ اصل میں تھریٹ ہے کیا ایران سے. بلکہ کل تو مارکو روبیو کا ایک انٹرویو تھا، اس میں بڑی دلچسپ صورتحال کریٹ ہوئی ہے. یہی سوال اس سے ہوا کہ آپ کو تھریٹ کیا تھی، اس نے کہا نہیں، ہمیں یہ کنفرمیشن تھی کہ اسرائیل اٹیک کرے گا تو ایران ریٹیلیٹ کرے گا، ہمارے اوپر آ جائے گا، ہم نے پہلے ہی اس کو وہ کر دیا. مطلب اب اتنی یہ بچوں والی لاجک جو ہے، اصل میں وہ کہتے ہیں جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے. تو ہے تو یہ سارا جس طرح عراق کا سارا معاملہ تھا تو سارا جھوٹ کے اوپر بلڈ اپ تھا، آج تک بھگت رہے ہیں، صفائیاں پیش کرتے رہے. تو یہ بھی ہے تو ایک پورا جھوٹ کا، لیکن شیطان ایسے ہی آپریٹ کرتا ہے. اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے. اچھی چیز یہ ہے کہ مہتاب بھائی جو کرنے دھرنے والے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو پروفیشنلی وار گیمنگ کرتے ہیں، کیا یہ پورا سناریو ان کے لیے مشکل ہے انٹرپریٹ کرنا کہ الائنس کیا اس وقت بنی ہے؟ وہی میں نے بتایا، اس کو آپ حزب الشیطان کے کانٹیکس میں دیکھیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں، یا پھر اس کو بلاکس کی شکل میں دیکھیں جو کہ یو ایس اور چائنا کا بلاک ہے اور آگے پراکسیز لڑ رہی ہیں. irrespective of how you would approach it, the fact remains کہ آپ ایک ٹارگٹ ہیں، اور آپ کے ٹارگٹ بننے کے خلاف جو آپ کا انیمی ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر اب آپ کو نظر آ گیا ہے کہ اسرائیل تو ہے ہی ہے، یو ایس کے اپنے عزائم ہیں، نیٹو اس کے ساتھ اس کا ایلائی ہے، انڈیا ان کو جوائن کر چکا ہوا ہے. اسٹریٹیجکلی آپ کی جو پچھلی چند جنگیں ہوئی ہیں
یا جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں ہمیں یہ شواہد ملتے ہیں کہ اسرائیلی پائلٹس، اسرائیلی آپریٹرز، اسرائیلی ڈرون ٹیکنالوجی ساری انڈیا یوز کر رہے ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف یوز کر رہے ہیں. اچھا اب یہ جو سیناریو آپ کا ہے، اور پھر یہ مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے، اس سے پہلے مودی اور نیتن یاہو کا ملنا اور وہاں پہ جا کے تو اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹس کرنا اور جو بھی ان کی پلاننگ ہوئی ہے، تو اور پھر وہ آرماڈا کا یہاں پہ آنا، تو یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ دا وار از لومنگ آن یور ہیڈ ایز ویل، جس کا ہمیں ادراک ہونا بھی چاہیے اور غالباً ہے بھی. افغانستان میں جو ہم نے موو کی ہے یہ پری ایمپٹیو موو لگتی ہے اس پورے سناریو میں، کہ آپ کے وہ بیٹھے ہوئے جو پروفیشنل وار گیمرز ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن آپ کے اوپر 2 فرنٹ وار کھولنا چاہتا ہے، اور 2 فرنٹ وار پہ جب آپ کی فوج ڈیوائیڈ ہوگی تو ظاہر ہے آپ کی کنسنٹریشن اور فوکس اور ریسورسز اور وسائل سارے استعمال ہوں گے. تو یہ ایک اپرچونٹی یا ایک اسپیس نظر آئی کہ آپ نے افغانستان کے اندر وہ جو ایسٹس جو کہ آپ کے اوپر 2 فرنٹ وار، کیونکہ دیکھیں اب تو بات چھپی نہیں رہ گئی نا، جب آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کا جو فارن منسٹر ہے وہ انڈیا میں بیٹھ کے آپ کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور کشمیر کے خلاف دے رہا ہے، کشمیر کے خلاف دے رہے ہیں، اور طالبان کا مطلب اصولی موقف ہی کبھی نہیں رہا. ایگزیکٹلی، مطلب آئیڈیولوجیکل فوٹنگ جو طالبان جن کو ہم جانتے ہیں وہ تو آئیڈیولوجیکل طالبان ہے نا، جو کسی کاز سے اٹھے تھے، مدرسوں سے پڑھ کے نکلے تھے، اس پہ تو آج بھی ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یہ جو کریچر ابھی ہے یہ کچھ اور چیز کا کریچر ہے. اسی لیے وہ خالد صاحب اچھی بات کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹوٹل خیر ہے یا یہ ٹوٹل شر ہے. یہ دونوں فورسز ہر وقت ایک ہی وقت میں ایک جگہ پہ موجود ہوتی ہیں. اس وقت ہم جو افغانستان کی لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں وہ شر کی فورسز ہیں جنہوں نے وہ جو دوحہ میں بیٹھ کے وہ جو ساری نیگوسیشن تھی، تو کہیں نہ کہیں کوئی انہوں نے سیٹلمنٹ کی ہوگی، پیسے کے لیے کی ہوگی، کسی اور کے لیے ہوگی، اپنے غصہ نکالنے کے لیے ہوگی، واللہ عالم، وی ڈونٹ نو. لیکن یہ تو آپ نے ڈکلیریشن کر دی کہ جی آپ انڈیا کے ساتھ الائنڈ ہے، انڈیا اسرائیل کے ساتھ الائنڈ ہے، اور ابھی مودی نیتن یاہو نے دونوں نے بیٹھ کے اپنی پوری ہمدردیاں افغانستان کی جھولی میں رکھی. جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ادھر آرماڈا آ رہا ہے اور ادھر جنگ کی پوری تیاری ہے، دیکھیں ایران کو بھی پتا تھا کہ یہ جنگ ہونی، نیگوسیشن جو ہے یہ جب ہمیں نظر آتا تھا کہ یہ نیگوسیشن صرف بہانہ ہے، آئی واش ہے، حقیقتاً دے آر جسٹ بائنگ ٹائم ٹو گیٹ ریڈی اینڈ پریپیئرڈ. اب تو آ گیا نا کہ خامنہئی صاحب کی وہ جو ایک میٹنگ کا ویٹ کر رہے تھے، جو ہی وہ میٹنگ ہوئی ہے ان کے اپنے جنرلز کے ساتھ انہوں نے اسٹرائک کر دی اور اسرائیل نے پری ایمپٹ کیا. تو پھر کیا ہمارے لیڈرز اور ہمارے وہ جو پروفیشنلز ہیں، کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ آپ کے اوپر 2 فرنٹ وار آنے لگی ہے؟ اس لیے میرے خیال میں ہم نے پری ایمپٹ کیا ہے کہ افغانستان میں بیفور کے دونوں تھیٹر کھلیں یا دونوں محاذ کھلیں، کم سے کم ان کی جو کیپیسٹیز ہیں ان کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ بگرام بیس پہ اٹیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ایمونیشن ڈپوز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ان کے ایسٹس کے اوپر ہو رہے ہیں، ان کی آرمرڈ وہیکل، ٹینکس، یعنی کہ آپ اس کی کیپیسٹی کو جتنی میکسیمم کیپیسٹی کو ڈیمیج کرو. باقی چھوٹے موٹے ہتھیاروں سے ٹک ٹک بارڈر کے اوپر وہ تو آپ کا ایف سی اور لیویز اور وہ بھی ہینڈل کر لیں گے، لیکن ریگولر آدمی کو کیا انگیج کر سکیں گے؟ ان کی ڈرونز، ابھی یہ جو بگرام کی بات آ رہی ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی ساخت کے ڈرونز تھے اور ان کا پورا وہ تھا ڈیپو تھا جس کو تباہ کیا. تو بدل جو آپ نے افغانستان کا رول کہا، تو جب آپ کو نظر آ جائے کہ آپ کا وہ دشمن جو آپ کے پکے یا پرانے دشمن کے ساتھ الائن کر کے ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو دیکھیں آپ نے اس کے خلاف، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا افغانستان اوور آل کے اوپر ہمارا تاثر چاہیے، ظاہر ہے وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ہمارا جو دینی تشخص ہے وہ تو سب سے پہلے برادرہڈ کو دیتا ہے بفور قومیت یا کچھ اور. لیکن جو شر کا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ یہ لڑائی اب اے سیمیٹرک ہے، یہ اب بلاکس کی بھی لڑائی ہے اور حزب اللہ حزب الشیطان کی بھی لڑائی ہے. تو جہاں پہ حزب الشیطان ہوگا وہ آپ کا دشمن ہوگا، آپ نے اس کو ڈیل کرنا. ڈزنٹ مین کہ افغانستان کو ہمارا پرماننٹ دشمن ہے، لیکن اس تھریٹ کو یوٹیلائز کرنا امپورٹنٹ. تو آئی تھنک دا چیس بورڈ پہ دا گیم از آن. جی، تو یہ فتنہ جو ہے نا، یہ اللہ نہ کرے، لیکن جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے نا، اور جس طرح ہم تو دیکھ رہے تھے یوکرین سے شروع ہوا، بالکل ایسے یہ اس کی ایک اور کڑی ہے، اور اب یہ رکتی نہیں ہے، اس نے آگے جانا ہے. تو وی شوڈ بی آن آور ٹوز. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا جو کچھ کیوان بھائی کہہ رہے تھے، اور اس کے اوپر آپ کا فیڈ بیک ہمیں چاہیے ہوگا. آج اگر ہم 5ویں دن جنگ کی بات کریں
تو میں اس کو کنکلوڈ اگر کروں تو ان الفاظ میں کر سکتا ہوں کہ جو ٹارگٹس لے کے آئے تھے اسرائیل اور امریکہ کہ ایران کے اوپر حملہ کریں گے، وہاں پہ لوگ نکلیں گے، ایک انارکی پھیل جائے گی، یہ جو پاسدارانہ انقلاب ہیں یا ریولوشنری گارڈز ہیں وہ سرنڈر کریں گے بڑی تعداد میں، اور وہاں پہ ایک تختہ پلٹ ہو جائے گا. ویسی صورتحال اب نہیں ہے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف سے میزائلوں کی ایک جنگ چل رہی ہے، ایک طرف سے انٹرسیپٹ کیے جا رہے ہیں، ایک طرف سے چلائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں ایران کے اوپر. اس جنگ میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے میزائلوں کی جنگ میں، اس کو ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے ایران کے اندر تختہ پلٹ سکتا ہے. فٹس آن گراؤنڈ اب انہیں اتارنے ہوں گے، اور اگر یہ اترے تو جیسے کیوان بھائی نے بتایا کہ ان کی اسٹریٹجی ہے پچھلے 20 سال سے، وہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ جو آپریشنز ہیں اس کو پریکٹس کر رہے تھے، اور اگر یہ اترے تو ان کو مزاحمت عراق، سیریا اور افغانستان سے کئی گنا زیادہ ملے گی ایران کے اندر. تو آج کی گفتگو جو ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جلدی دوبارہ حاضر ہوں. جس طریقے سے چیزیں بدل رہی ہیں، اور ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہمارے ساتھ خالد محمود عباسی صاحب بھی موجود ہوں. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا اور اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.